السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے۔ ذکر الہی کی فضیلت کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں 9واں پارہ ہے، سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی 9واں پارہ سورہ اعراف میں ارشاد فرما رہا ہے، اور یاد کرو اپنے رب کو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے، عاجزی و انکساری۔ ایسا نہیں کہ غرور گھمنڈ تکبر کے ساتھ ایک جیسے بندہ عاجز رہتا ہے، تو جس طرح ایک عاجز بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز بندے کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جھکے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں محتاج بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا رکھو؟ ڈر بھی رکھو۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو میں بہت بڑا ہوں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دے گا، نہیں، بلکہ ایک ڈرتے ڈرتے ایک بندہ، ایک سمجھ لیں مثال کے طور پر ایک دنیا کی مثال میں دیتا ہوں، بندہ کوئی گناہ کرتا ہے یا پھر گناہ نہیں بھی کرتا، گناہ کرتا ہے، پولیس کے سامنے جس طرح جاتا ہے، جج کے سامنے جس طرح جاتا ہے، ڈرتے ڈرتے ہوئے کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اگر گناہ نہیں بھی کرتا تو بے قصور جو بندہ ہوتا ہے، معصوم جو ہوتا ہے، شریف جو بندہ ہوتا ہے، وہ بھی پولیس کو دیکھ کر یا پھر جج کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے کہ میرے بارے میں یہ کیا فیصلہ کرے گا، میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم میرا ذکر کرو تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ڈرتے ڈرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں نہ ہو جانا، غافلوں میں سے نہ ہونا۔ غافل کون ہے؟ اب ہم جب قرآن کریم فرقان حمید سے جب ہم یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ غافل کون ہے اور ذاکر کون ہے، تو غافل وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی اس کے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے نماز کے علاوہ وہ ایسے ہی خاموش رہتا ہے یا پھر دنیا کی باتیں کرتا ہے، خالی وقت مل رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہا، تو یہ غافل بندہ ہے۔ کیا ہے؟
جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا وہ غافل بندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا تکم من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہمیں دنیا میں بھیجنے کا تو میں پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہ ہمیں حکم فرما سکتا تھا، ہمیں یہ حکم دے سکتا تھا کہ تمہیں 24 گھنٹے میری ہی عبادت کرنی ہے، ہمیشہ صبح و شام ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ تمہیں میرا ہی ذکر کرنا ہے، میرے ذکر کے علاوہ تمہیں دنیا میں کوئی اور کام نہیں کرنا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ ہمیں حکم دے سکتا تھا، لیکن دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا رحیم و کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حکم فرماتا ہے کہ تم دینی تعلیم بھی حاصل کرو، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو، شادی کرو، تمہارے جو بچے پیدا ہوں گے ان کی پرورش کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، دنیا کا لین دین کا جو معاملہ ہے، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بھیجا کس لیے ہے دنیا میں؟ عبادت کے لیے۔ لیکن ہم آ کر کیا کرتے ہیں؟ اس دنیا میں آ کر کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے میں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں، گھر چلانے میں، روپیہ پیسہ کمانے میں ہم اپنا کیا کر رہے ہیں؟ وقت گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو وقت گزارنا ہے یہ تو گناہ والے کام تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی اجر و ثواب رکھا ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرو گے اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا، بچوں کے حقوق ادا کرو گے اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا، بیوی کے حقوق ادا کرو گے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو گے، لوگوں کے حقوق ادا کرو گے تو اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ملے گا۔ تو گویا ہمارے زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ اگر ہم چاہیں تو وہ عبادت بن سکتا ہے، وہ ذکر بن سکتا ہے، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے ارشادات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نمازیں عطا کرتا ہے، اور اگر ہم 5 وقت کی بھی نماز اس کے وقت میں ادا نہیں کر سکتے تو ہم سے بڑا بد نصیب بندہ کوئی نہیں ہے، نافرمان بندہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن مختصر وقت رکھے ہیں۔ فجر کا ایک وقت، ظہر کا ایک وقت، عصر کا ایک وقت، مغرب کا ایک وقت، عشاء کا ایک وقت، اس کے علاوہ جو بھی ہیں نوافل ذکر و اذکار ہیں، لیکن جو فرض چیزیں ہیں وہ مختصر ہیں، کچھ دیر کے لیے ہیں۔ اگر وہ بھی ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تو بتائیں کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق اس طرح ادا کر رہے ہیں جس طرح ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے اور غافلوں میں نہ ہونا۔ تو اس دنیا میں اگر ہم ہیں تو جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار اپنی زبانوں پر جاری و ساری رکھیں۔ اگر نہیں رکھیں گے تو ہمیں اس کا نقصان دنیا میں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہی ہیں، یہ کتنا بڑا نقصان ہمیں ہو رہا ہے یا پھر ہوگا اس کا اندازہ ہمیں ابھی نہیں پتہ چلے گا، لیکن قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا دن لگے گا اور انسان کے پاس ایک ایک نیکی کی کمی ہوگی، ایک نیکی کی کمی، یعنی مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ انسان کے پاس اگر 100 نیکیاں ہوں گی تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس وقت انسان کے پاس 99 نیکیاں ہیں، 99 نیکیاں، ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، ایک نیکی۔ اگر ایک نیکی مل گئی 100 نیکیاں ہو جائیں گے، جنت میں چلا جائے گا۔ ایک مثال دینے کے لیے میں یہ چیز سمجھا رہا ہوں۔ تو ہم اس وقت قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا تو ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، اور وہ لوگ قیامت کے دن ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاکر ہوں گے، ذکر کرنے والے ہوں گے، وہ بغیر حساب و کتاب کے، بغیر ڈر و خوف کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور اس وقت ہم یہ سوچیں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں اور ایک بار بھیجا جائے یا پھر ہمیں موقع ملتا اور ہم بھی انہی کی طرح، یہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس ذکر کا بدلہ ان کو قیامت میں جو مل رہا ہے، ہم یہ اس وقت افسوس کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم بھی اپنی پوری زندگی، اپنا پورا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگا دیتے۔ لیکن اس وقت کا پچھتاوا، اس وقت کا افسوس کرنا ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔
نہیں حدیث ہے میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آنے والے جمعہ میں اس موضوع کو میں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ الترغیب و ترہیب کی کتاب میں ایک حدیث آئی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الترغیب و ترہیب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو یا پھر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ممبر پر بٹھائے گا، ممبر پر قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اب نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی نیکی کے لیے دوڑ رہا ہے، نیکی مانگنے کے لیے بھاگ رہا ہے ادھر ادھر، اور یہ ڈر اور خوف میں ہے کہ میرا معاملہ کیا ہوگا۔ اس عالم میں نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پر گھبراہٹ اور خوف محسوس ہوتا ہوگا۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ممبر عطا فرمائے گا، اور وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے جس طرح تخت پر راجہ بیٹھتا ہے، ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے چہروں سے نور چمکتا ہوگا، وہ لوگوں کے چہروں سے نور چمکتا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ نہ نبی ہیں وہ، نہ شہید ہوں گے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، تو وہ پھر کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو الگ الگ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، الگ الگ گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، الگ الگ علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے مل جل کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو ایسا اجر و انعام عطا فرمائے گا کہ ان کو ممبر عطا فرمائے گا، اور ان کے چہروں پر سے نور چمکتا ہوگا، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ آج کا معاملہ، آج ہم جو مل جل کر بیٹھتے ہیں، ہمارے خاندان الگ ہیں، ہمارے گھرانے الگ ہیں، ہمارے علاقے الگ ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر جو بیٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ الترغیب و ترہیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ممبر عطا فرمائے گا اور ان کے چہروں سے نور چمکتا ہوگا۔ دیکھیں کہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کا یہ انعام ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم فرما رہا ہے ایک عمل کرنے کا۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کے ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی والابکار واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی والابکار۔ اس کا ترجمہ ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ جب یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت اتری تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تلاش کیا۔ وہ جب لوگ مل گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے جسم کا جلد، چمڑا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اندر تھا، کھالیں ان کی دکھ رہی تھی، اتنے یعنی دبلے پتلے کمزور، اور ان کے بدن پر صرف ایک کپڑا تھا، جتنا مرد کے لیے سطر ڈھکنا ضروری ہے، ایک کپڑا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کے پاس، اور ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد دنیا میں جس کا مقام و مرتبہ ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم فرما رہا ہے، مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہو سکتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے کہ اے حبیب اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں دیکھو میں تمام نبیوں کا نبی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھنے کا حکم فرماتا ہے کہ اے لوگوں تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر کرتے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ان کو دیکھ کر ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں گے، تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آنے لگے گی۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ ذکر کرنے والوں کے پاس جا کر بیٹھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبح و شام ذکر کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ بولنے سے بچا کرو۔ انسان جو زیادہ بولتے ہیں، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بول کا انسان ہے، بڑبڑ کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ زیادہ بولنے سے بچا کرو۔ تم جتنا بولو گے کرامن کاتبین وہ لکھتے ہوں گے۔ اگر دنیا کے معلومات کے بارے میں بول رہے ہو، دنیا کا کوئی علم ہے دے رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے، دین کا علم کوئی دے رہا ہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اس کے علاوہ اسی طرح کی فالتو باتیں کرنا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، یہ تمام جو بھی چیزیں ہیں، یا پھر ایسی جھوٹی باتیں کہہ کر لوگوں کو ہنسانا، مذاق کرنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ بولنے سے بچو، کیونکہ جو انسان زیادہ بولتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو زندہ کر دیتا ہے، اور تم زیادہ بولنے لگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بولنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ بولنے سے دل سخت ہوتے ہیں، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو کسی کی اچھی بات، کسی کی اچھی نصیحت اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ تو یہ ذکر الہی کی فضیلت ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں ارشاد فرمائی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ذکر کرنے والوں کے محفلوں میں، ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ایک دنیا کا معاملہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کہیں پر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہم ہر ایک انسان کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایک ایسا بھی انسان دکھائی دیتا ہے جس کے سر پر ٹوپی ہے، داڑھی ہے، اور ہاتھ میں تسبیح ہے۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ تسبیح ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس انسان کو دیکھنے کے بعد فوراً ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کیوں یاد آتا ہے؟ کیوں یاد آتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ صرف دیکھنے کی یہ فضیلت ہے، یعنی دیکھنے سے، کسی انسان کو دیکھنے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبتوں میں، سنگتوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ولی کی نشانی بھی یہ بتائی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی نشانی بہت سی نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب تم اللہ کے ولی کو دیکھو گے، اللہ کے دوستوں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ تو آج دیکھیں کہ جس کسی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کو دیکھتے ہی ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ بھلے ہم اس سے پہلے اللہ کو یاد کرتے نہ ہو، اللہ کا ذکر کرتے نہ ہو، لیکن اس کو دیکھنے کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہونے کی ایک نشانی ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر الہی کے متعلق انشاءاللہ عز و جل کچھ 2-3 احادیث کریمہ اور 1-2 واقعات ہیں، انشاءاللہ اس کو آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس دنیا میں رہ کر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، کیونکہ مرنے کے بعد یہ تمام چیزیں منقطع ہو جائیں گی، کٹ ہو جائیں گی۔ اگر ہم مرنے کے بعد
بھلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیں تو پھر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ زندگی میں کرنے کا حکم ہے، جب تک زندہ ہے تب تک کرنے کا حکم ہے۔ کہیں کل قیامت میں یا پھر قبر میں ہمیں پچھتاوا نہ ہو کہ کاش میں دنیا میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا، تو ایک وقت بنا لیں کہ میں ہر نماز کے بعد یا پھر صبح یا پھر دوپہر یا پھر شام میں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں گا۔ بے شک یہ ذکر ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی یہ ذکر ہمیں فائدہ دے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی کوئی بھی چیزیں ہیں، دنیا کی کوئی بھی چیزیں ہیں، وہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمائی ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر کرنا قیامت کے دن کیا دے گا؟ ہمیں فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں جو چیزیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ فائدہ دے یا پھر نہ دے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ فرمائے یا پھر نہ فرمائے، لیکن ایک شے ایسی ہے، ایک ذکر ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبانوں پر جاری و ساری رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔